ایک عورت گوشت تقسیم کرنے والے کارخانے میں کام کر رہی تھی۔ ایک دن جب وہ اپنے کام کے شیڈول سے فارغ ہوئی تو گوشت رکھنے کمرے کے سرد خانے چلی گئی۔ کسی چیز کی معلومات کرنے پر بدقسمتی سے دروازہ اس کے پیچھے بند ہو گیا۔ وہ عورت بغیر کسی کی مدد کے اندر سرد خانے میں پھنس گئی۔ اس نے اپنی پوری طاقت سے چیخا چلایا اور دروازہ پیٹا، لیکن اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کی سانسیں سردی کی وجہ سے رک رک کے آ رہی تھی۔ کارخانے کے زیادہ تر ملازم چھٹی کر کے اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے اور سرد خانے کے باہر اس کی آواز سننا ناممکن تھا۔ موت کے بالکل قریب ہو گئی اور آخری سانسیں لے رہی تھی تو اسی کارخانے کی سیکورٹی گارڈ نے اچانک دروازہ کھولا اور معجزاتی طور پر اس نے عورت کی جان بچائی۔ بعد میں اس عورت نے اس سیکورٹی گارڈ سے پوچھا کہ آپ نے کس طرح سرد خانے کا دروازہ کھولا، کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں تھا۔ تو اس سیکورٹی گارڈ نے کہا کہ میں اس کارخانے میں پیچھے 35 سالوں سے کام کر رہا ہوں۔ سینکڑوں ملازم ہر روز کارخانے میں آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں، لیکن آپ ان چند ملازمین میں شامل تھی جو ہر صبح آتے ہوئے میرے ساتھ سلام دعا کرتی تھی اور چھٹی کے وقت مجھے خدا حافظ کہہ کر جاتی تھی۔ بہت سارے لوگ مجھے ایسا ٹریٹ کرتے ہیں جیسا کہ میرا کوئی وجود نہیں۔ آج جب آپ صبح اپنی ڈیوٹی پر آئی تو آپ نے ہمیشہ کی طرح اچھے انداز میں مجھ سے صبح بخیر کہا، لیکن چھٹی کے وقت میں نے محسوس کیا آپ نے خدا حافظ نہیں کہا۔ مجھے پتا تھا کہ آپ مجھے خدا حافظ کہے بغیر جانے والی نہیں، تو میں نے فیصلہ کیا کہ آپ کو کارخانے میں ڈھونڈنے جاتا ہوں کہ کوئی پریشانی تو نہیں، کیونکہ آپ ہر روز سلام دعا اور خدا حافظ کہنا مجھے کبھی نہیں بھولتی، اور مجھے بھی ہوتا ہے کہ میرا بھی کوئی وجود ہے۔ جب میں نے آپ کا آج خدا حافظ نہیں سنا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ کوئی پریشانی ضرور ہے، اس لیے میں نے کارخانے میں ہر جگہ آپ کو ڈھونڈا اور آخر کار سرد خانے میں آپ کو پایا۔ تو اردو بزم کے محترم قائرین، اپنے ارد گرد ہر کسی سے محبت کیجیے اور ہر ایک کی عزت کیجیے اور ہر ایک سے ہمدردانہ رویہ رکھیے۔ اپنے ارد گرد ہر کسی کو محسوس کیجیے اور ان کو یہ احساس دلائیے کہ ان کی آپ کی زندگی میں بہت اہمیت ہے، اور کسی سے محبت کیجیے اور ایک بہتر اور پرامن معاشرے کی بنیاد رکھیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ خون کے رشتے۔ پرانے زمانے میں ایک گاؤں تھا جہاں کے کنویں پر ایک دن ایک عجیب سا واقعہ رونما ہوا۔ ماجرا کچھ یوں تھا، جو بھی ڈول کنویں میں ڈالا جاتا پانی نکالنے کے لیے تو ڈول واپس نہ آتا تھا اور صرف رسی واپس آ جاتی۔ گاؤں کے سارے لوگ پریشان اور خوف زدہ تھے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، اندر کوئی جن جنات ضرور ہیں جو ایسا کر رہے ہیں۔ بالآخر یہ اعلان کیا گیا، اس راز کا پتہ لگائے گا کہ یہ پانی کی ڈول واپس کیوں نہیں آتی تو اس شخص کو اس کام کا بھرپور انعام دیا جائے گا۔ ایک نوجوان نے کہا کہ مجھے انعام کی کوئی لالچ نہیں، یہ کام گاؤں کے لوگوں کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے کر رہا ہوں اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس راز کا پتہ لگاؤں گا، مگر میری ایک شرط ہے، وہ یہ کہ میں کنویں میں اسی صورت اتروں گا جب رسا پکڑنے والوں میں میرا بھائی بھی شامل ہوگا۔ گاؤں والوں نے اس کے بھائی کو جلدی جلدی بلا لیا۔ ڈول کو ایک بار پھر رسی سے باندھ دیا گیا۔ جب وہ نوجوان کنویں میں اتر گیا تو اس نے دیکھا کہ کنویں میں ایک بہت بڑا بندر بیٹھا ہوا ہے جو فوراً ڈول سے رسی کھول دیتا ہے۔ اس نوجوان نے اپنی جیب کو چیک کیا تو اس کو گڑ مل گیا۔ اس نے جلدی سے وہ گڑ بندر کو دیا۔ یوں بندر اس نوجوان سے مایوس ہو گیا۔ نوجوان نے اس بندر کو کندھے پر بٹھایا اور نیچے سے زور زور سے کہا کہ رسے کو ہلایا جائے تاکہ اوپر کے لوگ رسا کھینچ کر اس نوجوان کو اوپر لے آتے۔ گاؤں والوں نے رسا کھینچنا شروع کیا اور جوں ہی ڈول اندھیرے سے روشنی میں آیا تو گاؤں کے لوگ بندر کو دیکھ کر جو نوجوان کے کندھے پر بیٹھا تھا بہت خوفزدہ ہو گئے۔ کیا بلا ہے جس نے اس نوجوان کو کھا لیا ہے اور اب اوپر چڑھ کر سب گاؤں والوں کو بھی کھا لیں گے۔ سب لوگ رسا چھوڑ کر سرپٹ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے، مگر اس نوجوان کا بھائی رسے کو مضبوطی سے
تھا میں اوپر کھینچنے کی کوشش کرتا رہا اور آخرکار اس نے اپنے بھائی کو کنویں سے بحفاظت نکال لیا۔ اس نوجوان نے لوگوں کو اس بندر کی شرارت کے بارے میں بتایا، پھر کہا کہ میں نے اسی لیے اپنے بھائی کی شرط رکھی تھی، اگر میرے ساتھ کنویں میں کوئی انہوئی ہو گئی تو تم لوگ سب بھاگ نکلو گے، جبکہ میرا بھائی ایسا نہیں کرے گا، اس کو خون کی محبت روکے رکھے گی۔ یاد رکھیے، کوئی لاکھ اچھائی کرے مگر خونی رشتے آخرکار خون کے رشتے ہی ہوتے ہیں، ان کی قدر کریں۔ میں لاہور میں ایک دارالامان کی نگران تھی۔ ایک دن میری ملاقات ایک ایسی مصیبت کی ماری لڑکی سے ہوئی۔ ویسے تو وہاں پر سبھی مظلوم عورتیں آتی ہیں، مگر اس میں کچھ خاص بات تھی۔ وہ خوبصورت اور خوش اخلاق لڑکی تھی، مگر جب اس کو وہاں لایا گیا تو وہ بہت رو رہی تھی۔ میں اس سے اس کے رونے کی وجہ جاننا چاہتی تھی۔ میں نے اس سے 2-3 بار پیار سے پوچھا مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ دارالامان کا یہ اصول ہے کہ جہاں پر آنے والی کسی بھی لڑکی یا عورت کو مجبور نہیں کیا جاتا کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ اسے مجبور کر رہے ہیں۔ میں نے اسے اس کے بستر پر جا کر بٹھا دیا۔ وہ سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا کہ تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دینا۔ وہ کہنے لگی، مجھے زیادہ بات کرنے کی عادت نہیں ہے، آپ مجھے ایک رسالہ لا دیں کہ میں اسے پڑھتے پڑھتے سو جاؤں گی۔ میں نے پوچھا اور کچھ چاہیے تو بتا دو۔ کہنے لگی کہ میں ایسی جگہ پر رہنا چاہتی ہوں جہاں زیادہ عورتیں نہ ہوں، ورنہ ان کی باتوں کی وجہ سے میں سو نہیں سکوں گی۔ میں نے اسے سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا کہ وہ کمرہ خالی ہے مگر وہاں کوئی پلنگ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں فرش پر بستر لگا لوں گی، مجھے اچھا لگتا ہے فرش پر سونا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جب تک کوئی اور عورت نہیں آتی تم وہاں پر سو جاؤ، مگر جب کوئی آ گئی تو تمہیں کمرہ شیئر کرنا ہوگا، کتنا پڑھی ہو جو اخبار مانگ رہی ہو۔ اس نے کہا بس میٹرک پاس ہوں۔ میں نے اسے چائے اور پھر کھانا بھجوا دیا، وہ کھا کے سو گئی۔ میری ڈیوٹی شام 5 بجے تھی۔ اگر بعد میں کوئی مسئلہ ہوتا تو چوکیدار مجھے آ کر بتا دیتا تھا، میں وہاں پاس ہی میں رہتی تھی۔ اگلے دن جب میں دفتر گئی تو وہ میری منتظر تھی، وہ پہلے سے زیادہ پرسکون تھی۔ وہ میرے پاس آئی تو میں نے کہا کہ رابعہ کیسی ہو؟ اس نے قدرے خوش مزاجی سے کہا میں آج بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے اپنے سامنے والی کرسی پر اس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ بڑی ہی تہذیب سے وہاں پر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے چائے کو پوچھا تو اس نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اسے چائے بہت پسند تھی اور اس کا موڈ بھی بہت خوشگوار تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ رابعہ، اللہ پاک ہر انسان کو اس کا نصیب سنوارنے کا موقع دیتا ہے۔ کل تم بہت رو رہی تھی، کیا تم مجھے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ گی؟ شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ اس نے کہا کہ میڈم، مدد کرنے کا شوق تو سبھی کو ہوتا ہے اور سبھی سبز باغ دکھاتے ہیں مگر مدد کوئی نہیں کرتا۔ مگر میرے یقین دلانے پر اس نے اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ میں 6 سال کی تھی جب میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ وہ بہت شفیق تھے، مجھے ان کی ایک ایک بات اب تک یاد ہے۔ میرا ایک ہی بھائی تھا، ہم پر وہ بہت ہی برے دن تھے۔ امی مشقت کر کے ہمیں پال رہی تھی، وہ چاہتی تھی کہ ہم بڑے ہو کر کچھ بن جائیں۔ ہمارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا جو ہماری مدد کرتا۔ امی کپڑے سی کر اور پڑیا بنا کر دکانداروں کو بھیجتی تھی اور کیریوں کے موسم میں اچار ڈال کر سٹور پر دیا کرتی تھی۔ بھائی پر امی کو اور مجھے امید تھی کہ وہ ہمارا سہارا بنے گا، مگر 9ویں میں اس نے بھی پڑھائی چھوڑ دی اور اس کی دوستی محلے کے ایک آوارہ لڑکے سے ہو گئی تھی۔ وہ عمر میں بھائی سے 10 سال بڑا تھا۔ میرے بھائی عمران نے پڑھائی چھوڑ کر ہم دونوں کو بہت دکھ دیا تھا۔ اب میں نے اور بھی جوش سے پڑھنا شروع کیا کہ جانتی تھی کہ اب امی کی امید میں ہی ہوں۔ میں نے بھی سوچا پڑھ لکھ کر کوئی اچھی جاب مل جائے گی تو پہلے امی کا علاج کراؤں گی۔ عمران سارا دن باہر آوارہ لڑکوں میں پھرتا رہتا تھا۔ اس کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ جیسے تیسے کر کے میں نے میٹرک کر لیا اور اب کالج میں داخلہ لینے کا سوچا کہ FA کر لوں تو اچھی جگہ جاب مل جائے گی۔ میں نے ایک کالج میں داخلہ لیا۔
اپنی پرنسپل کو اپنے گھر کے حالات بتائے تو انہوں نے میری فیس معاف کروا دی اور کہا کہ اگر تمہاری امی کالج کینٹین کے لیے کباب بنا دیں تو میں کینٹین میں لگوا دوں گی۔ امی نے حامی بھر لی اور اس سے ہمیں اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی کہ وہ 2 وقت کی روٹی ہم ماں بیٹی کو مل جاتی تھی۔ میں بھی شام کو گھر آ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھانے لگی۔ عمران کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ ہم دونوں کیسے گزارا کر رہی ہیں۔ اب وہ کئی ہفتے گھر سے باہر رہتا تھا اور جب گھر آتا تو اگر کھانا بنا ہوتا تو کھا لیتا ورنہ سو جاتا۔ شام کو اٹھتا، نہا دھو کر پھر چلا جاتا۔ ہم کسی سے بھی نہیں پوچھ سکتے تھے کہ وہ کہاں ہے۔ ایک دن وہ گھر آیا اور آ کر سو گیا۔ اتنے میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے کھولا تو پولیس تھی۔ دروازہ کھولتے ہی وہ اندر گھس آئے اور عمران کو پکڑ کر لے گئے۔ ہم دونوں اتنا گھبرا گئی کہ کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ کیوں اس کو پکڑ کے جا رہے ہیں۔ 1 ہفتے تک جب عمران گھر نہیں آیا تو امی پڑوس کے گھر میں گئی اور ان کی منت کی کہ وہ جا کر پتہ کریں کہ عمران کو کیوں پکڑا ہے۔ آج کل پولیس کے چکروں میں کون پڑتا ہے۔ امی کے پاس سونے کی 2 چوڑیاں تھیں جو انہوں نے کسی برے وقت کے لیے رکھی تھی۔ اس سے برا وقت اور کیا ہو سکتا تھا۔ امی نے وہ چوڑیاں شریف بھائی کو دی اور کہا، بھائی میری کل جمع پونجی یہی ہے۔ وہ گئے تو پتہ چلا کہ بھائی جن لوگوں میں بیٹھتے تھے وہ لوگ اچھے نہیں تھے، غلط کاموں میں ملوث تھے۔ شریف بھائی ایک اچھے انسان تھے۔ انہوں نے امی کی مدد فی سبیل اللہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک اچھا وکیل کر کے بھائی کی ضمانت کروا دی۔ عمران اب اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھا۔ وہ امی اور مجھ سے معافیاں مانگ رہا تھا کہ وہ اپنے گھر کی ذمہ داریوں سے بھٹک گیا تھا۔ اب اس نے ایک اچھا انسان بننے کا وعدہ کیا تھا۔ ہمارے کہنے پر اس نے ان برے لوگوں کے بارے میں ساری معلومات پولیس کو دے دی تھی۔ پولیس نے ان کے اڈوں پر چھاپے مار کر بہت سے لوگوں کو پکڑ لیا تھا۔ ہم بھائی کو ان لوگوں کے ڈر سے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ سودا سلف پہلے بھی ہم ہی لاتے تھے۔ ایک دن میرے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے۔ ان کے کھانے پینے کی چیزیں آنی تھی۔ امی ان کے پاس سے نہیں جا سکتی تھی اور میں اس لیے نہیں جا سکتی تھی کہ وہ کیا سوچیں گے کہ بھائی کے ہوتے ہوئے میں جا رہی ہوں۔ عمران نے کہا کہ مجھے پیسے دو، میں لا کر دیتا ہوں۔ امی نے پیسے دیے اور کہا کہ سامنے والی بیکری سے لے آنا۔ عمران چلا گیا مگر وہ وقت ہماری بدقسمتی کا تھا کہ وہ لوگ اس کے انتظار میں تھے یا انہوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ گولیوں کی بوچھار کر دی۔ مہمان بھی انتظار کر کے چلے گئے۔ امی نے جا نماز بچھائی اور اللہ سے دعا کرنے لگی۔ میں نے باہر گلی میں لوگوں کا شور سنا تو میرا دل بھی ڈر گیا مگر میں نے بھی امی سے کچھ کہنا مناسب نہیں سمجھا کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ امی نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا تو کسی نے کہا کہ گلی کے کونے پر تمہارا بیٹا بے ہوش پڑا ہے۔ امی اور میں بھاگتے ہوئے گئے تو وہ زخمی حالت میں پڑا تھا۔ کوئی اس کو اٹھا کر ہسپتال نہیں لے جا رہا تھا۔ میں نے پولیس کو اور ایمبولینس کو فون کیا۔ ہسپتال جانے پر پتہ چلا کہ زخمی ہونے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک زندہ رہا مگر خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے وہ زندگی کی بازی ہار گیا۔ میری ماں یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکی اور 1 ہفتے کے بعد ہی وہ بھی اس کے پاس چلی گئی۔ مجھے چھوڑ کر ماں نے میرا نہ سوچا مجھ پر کیا گزرے گی۔ میں اس بھری دنیا میں بنا سہارے کے کیسے رہوں گی۔ 1 ماہ تک محلے کی عورتیں میرے ساتھ باری باری رہتی تھی مگر کوئی کب تک سنبھالتا مجھے۔ کالج کے دنوں میں ایک لڑکا تھا جو مجھے پسند کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا مگر اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد مگر میرے پاس اس کا نمبر نہیں تھا۔ میں کالج گئی اور وہاں سے اس کا نمبر لے کر اسے فون کیا اور اس کو ساری بات بتائی تو اس نے یہ کہہ کر کہ شادی کرنے سے انکار کر دی کہ وہ کسی ایسی لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا کہ جس کے بھائی کا تعلق کسی گروہ سے رہا ہو اور وہ اس گروہ کے ہاتھوں قتل بھی ہوا ہو۔ میرے اوپر یہ پہاڑ کیا کم تھا کہ میں اس بھری دنیا میں اپنے خاندان کو کھو بیٹھی تھی کہ میرے سپنوں کے شہزادے نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر میں اپنی ایک بہت ہی گہری دوست رقیہ کے گھر گئی کہ شاید اس کے گھر میں مجھے پناہ مل جائے مگر اس کے گھر والوں نے بھی انکار کر دیا۔ اس کے ایک ماموں نے کہا کہ دارالامان میں چلی جاؤ۔
وہاں تمہیں چھت مل جائے گی۔ اس جگہ کے بارے میں بہت سی باتیں سنی ہوئی تھی، مگر مجھے یہاں آپ جیسی مہربان اور ہمدرد دوست مل گئی۔ اس کی کہانی سن کر مجھے اس سے اور بھی ہمدردی ہونے لگی۔ ایک دن مجھے لینے میرا بھائی شہریار آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا یہاں کوئی رابعہ نام کی لڑکی بھی آئی ہے۔ میں نے پوچھا کیا تم اسے جانتے ہو؟ اس نے مجھے بتایا وہ اور رابعہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ وہ لڑکا اور کوئی نہیں، میرا اپنا بھائی ہی تھا جس نے اسے چھوڑ دیا تھا۔ میں نے کہا کہ بھائی اب وہ بھی تم سے ہی پیار کرتی ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ مگر وہ بولا کہ نہیں، میں ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو دارالامان میں رہتی ہو۔ میرا رشتہ آیا اور منگنی ہو گئی اور چند مہینوں بعد ہی میں نے رخصت ہو کر امریکہ جانا تھا۔ میں نے رابعہ کو کچھ نہیں بتایا اور میں شادی ہو کر امریکہ آ گئی۔ میری شادی کو 15 سال ہو گئے ہیں۔ میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں، مگر مجھے جب بھی رابعہ کا خیال آتا ہے۔ میں نے بھائی سے کہا کہ مجھے دارالامان سے پتہ لا کر اس کے بارے میں بتاؤ، مگر اس نے مجھے کبھی کچھ نہیں بتایا۔ رابعہ سچ کہتی تھی، مدد کرنے کا شوق تو سبھی کو ہوتا ہے اور سبھی سبز باغ دکھاتے ہیں، مگر مدد کوئی نہیں کرتا۔